ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم نے اس سے پہلے جو ہماری وبائی سلسلہ ہوا یا مثلا ہمارے جو قدرتی آفات میں ان میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے؟ جی بالکل ہارون بھائی، ہم نے کیا ہے. میں اگر اپنی بات کروں یا میری ٹیم کی، جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. پچھلے سال ہم نے ایک ٹریننگ رکھی تھی فرسٹ ایڈ رسپونڈرز کی. اپریل کے مہینے میں ہی ہم نے ان کی ایک ٹریننگ کرائی تھی. جن کو پراپر ٹرین لوگ ہیں ہمارے، وہ ہمارے 20 فرسٹ ایڈ رسپونڈرز کے نام سے ہم ان کو کہتے ہیں، فار ٹیم. ٹھیک ہے. جو ہی ان کی ٹریننگ ہوئی، آہستہ آہستہ ان کی پالشنگ بھی ہوتی رہتی ہے. ہر مہینے ان کی میٹنگز بلائی جاتی ہیں، ان کو کام پہ لگایا جاتا ہے. اور سپٹمبر میں جب ارتھ کوئک ہٹ کیا میرپور کے اندر، تو آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کس قدر تباہی ہوئی، کس قدر لوگ زخمی ہوئے. جی بالکل. اس کے اندر ہم نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا نا، کہ وہاں پہ ڈائریکٹلی 20 منٹ کے اندر ہم نے رسپانس سٹارٹ کیا کہ ارتھ کوئک فوراً سے ہٹ کیا. اور خود اس ٹائم پہ بندے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلائز کریں آپ. لیکن 20 منٹ کے اندر جا کے رسپانس سٹارٹ کرنا، بینڈیجز کرنا، ہاسپٹل کے اندر کیا حشر تھا اس وقت کہ میں بتا نہیں سکتی، بیان نہیں کر سکتا انسان. کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہو، ٹی وی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ لائیو ایک چیز دیکھ لو، آپ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بھی مثلا ایک عورت کے لیے تو وہ بہت زیادہ مثلا یہ چیز کافی دہلا دینے والی ہوتی ہے. بالکل فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے نا، تو آپ اس فرق سے میرے خیال سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کو اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے چنتا ہے، تو میرے خیال سے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں تو اس پہ احسان نہیں کرے، بلکہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کسی کی مدد کے لیے چنا ہے تو اس نے ہم پہ احسان کیے. تو ہمیں بڑا ہمبل ہو کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرپور کے اندر جب ارتھ کوئک ہٹ کیا تو ہم نے 20 منٹ کے اندر رسپانس سٹارٹ کیا. اور ڈے فرسٹ میں، ڈے سیکنڈ میں، ڈے تھرڈ میں لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے بینڈیجز کیے ہیں ہماری ٹیم نے. اور اتنی دور تک پیدل چل کے جانا پڑتا تھا. یہ سانگ والا جو جتنا بھی ایریا ہے، اس کے 9 موزے ہیں آگے، ککری ہے، موڑا روشن ہے، یہ وہ ان میں اندر تنگ گلیاں ہیں، وہاں پہ بائکس بھی نہیں جاتے. اور جب ارتھ کوئک نے ہٹ کیا تھا تو لوگوں کے گھر بھی گر گئے، دیواریں گر گئی، تو روڈز جو تھیں وہ بھی بلاک ہو گئی تھی. تو میری ٹیم کے لوگ اس میں لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، اور لوگوں کے گھروں تک جا کے خود پوچھتے تھے کہ کوئی بندہ زخمی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کا بینڈیج کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک ہمارا رسپانس رہا اس دوران. اور 2 مہینے تقریباً ہمارا وہ کام چلتا رہا. پہلے فرسٹ ایڈ کا، پھر اس کے بعد ہم نے کام کیا تھا فوڈ آئٹمس کے اوپر. لوگوں کو، وہ دہاڑی دار لوگ تھے، ان کا روزگار بند ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا کیش. پھر ہم نے ان کو ہر ایک فیملی کو 880 فیملیز کو ہم نے 27,170 روپے دیے تھے. ان کے ایزی پیسے سے ان کے اکاؤنٹس میں آ گئے تھے، جس سے وہ اپنی ضروریت کی جو بھی چیز تھی وہ خرید سکتے تھے بلا اس کو عزت نفس کو مجروح کیے بغیر. اور اس کے بعد ہم نے ان کو واٹر فلٹر کولر دیے تھے، کیونکہ جتنے بھی ان کے واٹر ریسورسز تھے وہ سب سپائل ہو گئے ہوئے تھے اس سارے ارتھ کوئک کے دوران. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، کسی بھی ضلع میں جو آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا آپ کو کون چیئر کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو چیئر ہمارے ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں. جو ہمارے ڈی سی صاحب ہوتے ہیں وہی ریڈ کرسنٹ کے پریزیڈنٹ مانے جاتے ہیں، یا چیئر پرسن ہم ان کو کہہ لیں. وہی ہمیں ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. اور اگر ہم کہیں پہ بھی ڈپلوائے ہوتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈپٹی کمشنر گائیڈ لائن ہوتے ہیں. اور جو ریاست ہوتی ہے کہیں پہ بھی، سپوز ہماری اے جے کے اسٹیٹ برانچ ہے، تو اس کے جو ہیڈ ہوں گے اوور آل، وہ جو ہمارا اے جے کے کا پریزیڈنٹ ہوگا وہی ریڈ کرسنٹ کا پریزیڈنٹ ہوگا. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، وہی ریڈ کرسنٹ کے بھی پریزیڈنٹ.